اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان گرامی، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت کو تلاوت کیا، وہ آیت آج کی تلاوت میں بھی آئی تراویح میں. 13ویں پارے کی 14ویں سورہ کی آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم کو آگاہ کر دیا، اطلاع دے دی، بتا دیا. کیا بتایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، اللہ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور ضرور تم کو زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا نہیں کرے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. سمجھ میں آیا ترجمہ؟ سب سے پہلے یہ بات سنیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ چند باتوں کو ہی عبادت سمجھتے ہیں. جیسے نماز آپ پوچھ کر دیکھیں، بچہ بچہ کہے گا کہ عبادت ہے. روزہ پوچھ کر دیکھیں آپ، ہر شخص کہے گا کہ عبادت ہے. زکوٰۃ اور حج آپ پوچھ کر دیکھیں، سب کہیں گے کہ عبادت ہے. لیکن آپ کسی مسلمان سے پوچھیں، آپ بھئی دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں آپ؟ بنگلور کے مسلمان سے، کیا انیس بھائی آپ اشارہ کر رہے ہیں، 3 انگلیوں کا اشارہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے انگلیوں پر مجھے یقین نہیں ہے. لوگ کھاتے ہیں، 3 مرتبہ کھاتے ہیں، 4 مرتبہ کھاتے ہیں، 5 مرتبہ کھاتے ہیں. کھانے والے 6 مرتبہ بھی کھاتے ہیں، 10 مرتبہ بھی کھاتے ہیں. بعض لوگ تو کھاتے ہی رہتے ہیں. نہیں غلط بول رہا ہوں میں؟ دیکھیے آپ نوٹ کر کے دیکھیے، منہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی چیز منہ میں چاپ
کھاتے رہتے ہیں، اسی لیے تو میں کہا کہ کھاتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے کبھی بات آ گئی تو میں بتاؤں گا کہ زیادہ کھانے کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک بات بتاتا ہوں، نہ کھانے سے بیماریاں اتنی نہیں آتی جتنا کھانے سے بیماریاں آتی۔ اور یہ جملہ تو میں عبدالواحد صاحب سے کہوں گا، توجہ سے سنیں۔ نہ کھانے سے اتنی بیماریاں نہیں آتی جتنا کھانے سے بیماریاں آتی ہیں۔ اور اس زمانے میں میرے پیارے، جتنا ہو سکے سادے سے سادہ کھاؤ، اس سے طبیعت ہی سلامت نہیں، ایمان بھی سلامت ہے۔ اللہ کرے کہ اس حدیث کی بات جو ہمارے بڑوں کا دامن تھام کر میں کہہ رہا ہوں سب کو سمجھ میں آ جائے۔ سادہ سیدھا کھانے سے صحت کی ہی حفاظت نہیں، ایمان کی بھی حفاظت ہے۔ آپ پریشان ہوں گے کہ حضرت کھانے کو اور ایمان کو کیا تعلق ہے؟ عجیب بات بتاتا ہوں، شاید جمعے کے موقع پر بات نکلی کہ نہیں نکلی پتہ نہیں، لیکن میں باہر جب جلسوں کو جاتا ہوں تو بات آتی ہے، تو میں نے کہا 2-4 جلسوں میں تو لوگ اتنا پریشان ہو گئے، جلسے کے بعد بھی آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ حضرت ہمارے کھانے پر آپ نے بریک لگا دیا۔ ایمان کی حفاظت کیسے؟ اس زمانے میں بازاروں میں ملنے والی چیزیں جتنی ہیں اس میں سے اکثر چیزوں پر یہود و نصارہ کی سازشیں شامل ہیں۔ فخر ہندوستان حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک تقریر میں عجیب بات بتائی۔ ان کی تقریر کی باتیں تو بہت ہی عجیب رہتی ہیں۔ کل حضرت کا ایک بیان سن رہا تھا، حضرت نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں نے ایک دن بھی کسی اسکول میں پڑھا نہیں، لیکن خود سے انگریزی ایسی سیکھی حضرت نے کہ امریکہ کی کانگریس پارٹی میں خطاب کیا، حضرت نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں خطاب کیا۔ خرچ حضرت نے اپنے ایک تقریر میں فرمایا کہ پیپسی جو بازاروں میں ملتا ہے، لوگ کھانا کھانے کے بعد ہضم کرنے کے لیے اسے پیتے ہیں۔ میں نے جب سے حضرت کی اس بات کو سنا، پیپسی پینا ہی چھوڑ دیا میں۔ پیپسی ہو تو دوسرے اور بھی اس سے ملتے جلتے، اس کے خلیرے چچیرے بھایا بھانا سب ہضم کرنے کے لیے پیپسی ہی پینا ضروری نہیں، 1 ٹی اسپون سونف استعمال کرو کھانے کے بعد، کافی فائدے ہیں اس کے اندر۔ سونف 1 یا 2 ٹی اسپون پی لو، کھا لو، خود چاپ کر کھاؤ، کبھی سونف کا ڈیکاشن بنا کر پیو، اس سے بھی ہاضمہ ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ مولانا کیا آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ شریعت پڑھنے والا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں۔ یہ باتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہضم کرنے کے لیے پیپسی ہی پینا پڑتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہاضمہ ضرور ہوتا ہے،
لیکن اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں اس کے خلاف میں بیان کی ہیں، غیر مسلم بھی اس کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ بہت پرانی بات تھی کہ میں جب پیپسی پیتا تھا، تب ایک صاحب آندھرا پردیش میں پروگرام ہوا، منور صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ میں پیپسی پی رہا تھا تو ایک ساتھی آئے، آ کر بولے کہ حضرت آپ پیپسی پی رہے ہیں؟ میں پریشان ہو گیا، کیوں بھی، کیا قصہ؟ حضرت آپ کو معلوم نہیں کہ اس میں ہے نا ٹوائلٹ پاک کرنے کا لکوڈ ملایا جاتا ہے۔ سامنے والے نے مجھ سے کہا کہ ٹوائلٹ پاک کرنے کا لکوڈ ملایا جاتا ہے۔ میں جب وہ اعتراض کیا تو ڈر گیا، کوئی مسئلہ بتانے والا ہے یا تقویٰ بتانے والا ہے، اللہ کا فضل بچ گیا۔ اب وہ بتا رہا ہے کہ حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے، میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ثبوت ہے، اس میں ٹوائلٹ پاک کرنے والا کیمیکل ملایا جاتا ہے۔ تو میں نے فوراً کہا کہ میں کب سینہ پاک کرنے کے لیے پی رہا ہوں، میں بھی تو پیٹ پاک کرنے کے لیے پی رہا ہوں۔ میرے پینے کا مقصد بھی کون سا سینہ پاک کرنا ہے؟ لیکن جب میں نے سنا کہ حضرت کے بیان میں کہ اس کے اندر کی سازش کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ بات آئی کہاں سے، اسے ذہن میں رکھو تاکہ مجھے آیت پر بات کرنے میں سہولت ہو جائے۔ حضرت نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں دشمن اپنی سازش داخل کر چکے ہیں۔ بہت ساری پینے والی چیزیں اور بہت ساری کھانے والی چیزوں میں ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں جس سے دماغ غلط خیالات میں مبتلا ہوتا ہے۔ مرد اور عورتوں کی شہوتیں بھڑکتی ہیں، دل دماغ گمراہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ شراب تو نہیں ہے، لیکن شراب سے جو بھڑکاؤ ہوتا ہے تقریباً ان چیزوں سے وہ بھڑکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جتنا ہو سکے سادہ سیدھی چیزیں استعمال کرو، ورنہ آج کل تو آپ نیٹ میں جا کر تحقیق کریں گے، کسی بھی چیز کے بناوٹ کو تحقیق کریں گے آپ تو آپ کو پورا فارمولا پیش کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً چاکلیٹس کے نام پر جتنی چیزیں جتنی قسم کی بازاروں میں مل رہی ہیں، تقریباً لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر برے جانور کے جسم کی کئی چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ اور ہم بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ ہمارے بچوں کو ایسے چاکلیٹ دلاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے پیاروں کہ اس چھوٹے سے بچے کے پیٹ کے اندر ابھی سے حرام چیزیں اگر داخل ہو جائے تو وہ بڑا ہو کر متقی کیسے بنے گا؟ بڑا ہو کر وہ متقی کیسے بنے گا؟ مقصود زندگی تو تقویٰ ہے۔ زندگی کا مقصد تقویٰ ہے۔ ابھی سے تقوی کی بنیاد کو غارت کرتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد اس کے برباد ہونے پر کسی قسم کا کوئی تعجب نہیں ہے۔ دو چیزیں بتاتا ہوں، سنو اس وقت۔ ایک، باہر کی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرو، دوسرا باہر کھانے سے بھی پرہیز کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ باہر کی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرو اور باہر کھانے سے بھی پرہیز کرو۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل دکھ رہا ہے کہ غیر رمضان سے زیادہ رمضان ہی میں مسلمان باہر کی چیزیں بھی کھاتا ہے اور باہر ہی کھاتا ہے۔ اور مجھے معاف فرما دیں کیونکہ واحد صاحب کے چینل کے ذریعے سے بہت دور دور تک باتیں جا رہی ہیں، مجھے تو باہر
ممالک سے بھی فون آ رہے ہیں، اللہ ان کے اس چینل کو سلامت رکھے، ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اب تو رمضان میں منور صاحب کپڑے اور جوتوں کا شوق بھی ختم ہو گیا، ایک ہی شوق ہے کھانا۔ سچ کہہ رہا ہوں تنویر صاحب، کپڑوں کے بازار میں بھی کھانے کی دکانیں، اسٹالز، جوتے چپل کے بازاروں میں بھی کھانے پینے کی دکانیں اور اسٹال۔ رمضان کو ہم نے غیروں کے سامنے جس شکل سے پیش کیا ہے نا، رمضان کو ہم نے غیروں کے سامنے جس شکل سے پیش کیا ہے نا، حشر کے میدان میں کبھی رمضان ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جانتے ہو کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ انسان کی شکل دیں گے، حشر کے میدان میں خوبصورت شکل دیں گے۔ اور اسے کہاں کھڑا کریں گے معلوم؟ اپنے کرسی کے بازو رمضان کو کھڑا کریں گے۔ 3 خوبصورت انسانی شکل کے لوگ اللہ کی کرسی کے بازو کھڑے رہیں گے، وہ حقیقت میں انسان نہیں رہیں گے، شکل انسان کی ہوگی۔ ان میں سے ایک قرآن ہوگا، دوسرا رمضان ہوگا، تیسرا رشتہ داری ہوگی۔ حساب کے لیے جب بندے کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ حساب لینے سے پہلے ان تینوں سے پوچھیں گے تم سب کا اس کے بارے میں خیال کیا ہے؟ یہ 3 مل کر کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمارا حق ادا کرتا تھا، اب حساب لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کبھی کبھی بعض کو کہہ دیں گے تینوں جن کی سفارش کرتے ہیں میں اس کا حساب کیا لوں؟ اگر 3 میں سے ایک بھی کہہ دے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب بہت سخت لیں گے، لمحے لمحے کا حساب لیں گے، پائی پائی کا حساب لیں گے۔ غیروں کے سامنے میں یہ نہیں کہتا، میں بہت گنجائش کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بہت گنجائش کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں کہ اچھے سے اچھا رمضان مناؤ، عید کو پورے شان و شوکت کے ساتھ مناؤ۔ اللہ تعالیٰ دیا ہے تو شریعت کے مطابق اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، جوتے چپل بھی اگر لینا ہے تو لو۔ اور ایک بات، مجھے آج عصر کے بعد میں آ رہا تھا گھر تو میں عنوان بناتا رہتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات اچانک آئی ہے۔ رمضان کی عید کو مرد اگر جوتے چپل لیتے ہیں تو چپل، نئے کپڑے، نئے چپل، نئے جوتے پہن کر عیدگاہ کو آنا ہے، پھر عیدگاہ سے جانا ہے۔ عورتیں بھی نئے چپل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کہاں جا کر چمکھانا ہے؟ گھر کے اندر تو چپل پہن نہیں سکتے۔ نہیں حضرت بازی خطبے کو امی کے ملنے جانا ہے، خالہ کے ملنے جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میری مائیں اور بہنیں، تم اگر اتنا خوبصورت چپل پہنتی ہیں جس کی وجہ سے غیر مرد کی نظر بے اختیار تمہارے چپل پر پڑتی ہے، یہ بھی تمہاری بے حیائی میں داخل ہے۔ غرض یہاں تک بات رکھو، میں اسی کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آیت کے تحت میں بولوں گا۔ کچھ تو احساس پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ کیا چہرہ دکھائیں گے نبی کو؟ آج قرآن پاک کی تلاوت میں ایک آیت آئی جس کا ترجمہ بڑا عجیب و غریب ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ خطاب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن پوری امت اور انسانیت داخل ہے اس کے اندر۔
عبادت کرو اپنے رب کی. کہاں تک؟ کب تک؟ حتیٰ یأتیک الیقین. یہاں پر موت کو اللہ تعالیٰ نے یقین کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے. تو موت آنا پکا ہے، مرنا ہے، پکا مرنا ہے. ہمارے اعمال ایسے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو موت آنے والی نہیں ہے. موت سے بے فکر ہو کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بقیہ باتیں کنٹینیو اسی عنوان کے ساتھ، آیت کے ساتھ کل آپ کے سامنے آ جائیں گی. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.